السلام علیکم دوستوں، میں ہوں احمد بٹ اور ایک دفعہ پھر ہنستے مسکراتے میں اور طارق متین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس دفعہ ایک الگ بیک گراؤنڈ کے ساتھ. ہم کیوں ہیں وہ میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. کیونکہ ہمارے گھر کے پیچھے والی گلی میں، بالکل پیچھے والی گلی میں ایک محفل نعت کا انعقاد ہوا ہے. بہت ہی پرنور قسم کی محفل ہے اور جس کی وجہ سے ہم اپنی ویڈیو چھت پہ ریکارڈ نہیں کر پا رہے کیونکہ تھوڑی سی ہمیں آواز کی ڈسٹربنس ہے، ورنہ بہت اچھی اچھی نعتیں وہاں پر سنائی جا رہی ہیں اور کلام پیش کیا جا رہا ہے. خیر، ہم آتے ہیں اپنے فارمیٹ کی جانب طارق بھائی، اور ہر روز کی طرح بہت سارے دوستوں کے بہت سارے محبت نامے اور ان کے جواب دینے کی جلدی ہماری کوشش. ٹھیک ہے نا. سامہ تنصیر صاحبہ، بڑا ہنستا مسکراتا ان کا کھلکھلاتا میسج. احمد سر کیا کھایا ہے آج آپ نے؟ کل جو ہم بات کر رہے تھے، کیا کھایا تھا کل آپ نے؟ کوا کھایا تھا، کوا بریانی. اوکے، کراچی کی مشہور کوا بریانی ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا OMG MC اسکوائر، ہاں ہاں ہاں. اچھا، سمجھ گئی. اللہ معاف کرے. اچھا پہلے میں بتا دوں چونکہ بہت سارے دوستوں نے ایک ہی بات کی بہت سارے دوستوں نے، تو وہ میں بات کو پہلے ہی شروع میں نپٹا دوں. انہوں نے کہا جی آپ کا جو فارمیٹ ہے بہت انوکھا ہے، سب سے الگ ہے، اس کو برقرار رکھیں اور کامنٹس پہلے ہی پڑھا کریں آپ لوگ. ٹھیک ہے نا. اور یہ تقریباً ہر ایک کا کہنا تھا، جس نے بھی کیونکہ آپ نے اس ویڈیو کے آخر میں پوچھا تھا لوگوں سے، تو سب نے کہا جناب ہم شروع ہی ہمارا ہنستا مسکراتا ہوتا ہے تو ہم جو ہے انگیج ہو جاتے ہیں. ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے، ہمارے ویورز کو بھی تھینک یو. آپ ہمارے ساتھ ہیں. فیلیسیٹا ٹامزیکس کا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، آپ نے کس سے متاثر ہو کے لکھا ہے؟ اپنا نام ہے یا اگر آپ کا اپنا نام اسپینیول ہے فیلیسیٹا، آئی تھنک یہ گریک نہیں. کمنٹ از ویری نائس، کمنٹ میں تو آئے گا ویری نائس، اور یہ کوئی مجھے گریک قسم کا نام لگ رہا ہے. خیر، جو اگر آپ جس سے متاثر ہیں، آپ کس سے متاثر ہیں یہ بھی بتائیں بھائی، یہ کیا مطلب ہے اس نام کا. ٹھیک ہے. سید عشرت علی بھائی کہتے ہیں کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں آپ کو بچہ جمہورہ بولتا تو کیا ہوتا. طارق بھائی انہوں نے مجھے وہ کہا تھا، ہم نوا کہا تھا، جس میں میں نے کہا تھا وہ تالی بجانے کا. اگر میں آپ کو بچہ جمہورہ کہتا تو آپ کو کیسا فیل ہوتا؟ بھائی ایسا ہی فیل ہوتا بھائی، ہم اس پہ بھی ہنس دیتے یار، کیا ہوتا. آپ جو کہیں. ٹھیک ہے جی. طارق بھائی کو پپی وہ بعد میں، ٹھیک ہے نا، آف کیمرہ. فہیم اللہ بھائی کہہ رہا ہے، فہیم اللہ بھائی نے بہت ساری باتیں کی، ان میں کہا جی آپ لوگ بہت اوپر جائیں گے. فہیم بھائی ایک دن سب کو اوپر جانا ہے، ہم بھی بہت اوپر جائیں گے، سب ایک ہی جتنا اوپر جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا بھائی، ڈاکٹر احمد شفیق صاحب فرام لاہور، بٹ صاحب کی باتوں سے زیادہ طارق بھائی کی ہنسی پر ہنسی آتی ہے اور وہ ہمیں جو ہے فنی لگتے ہیں. ہنسیں اب آپ ہنسا کریں، میں کچھ نہیں بولوں گا، میں نہیں بولا کروں گا، اب آپ ہنسا کریں. 8 منٹ تک ہم آپ کو ان کی ہنسی سنائیں گے، ان کو گدگدائیں گے. ٹھیک ہے نا. عوام پاکستان کہہ رہے ہیں کہ بٹ صاحب کے کھلے ماتھے پر پپی، اور آپ اور کیا کچھ بیگم سے پوچھ کر کرتے ہیں. جی آہو سمجھ جاؤ. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. ترگت بھائی، توصیف بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب وہ کرتے ہیں ہم سے سوال جواب والا کمنٹ کرتے ہیں کہ جی سب کیسز عوام کہہ رہا ہوں، سب کیسز عمران خان صاحب کے خلاف ہی کھلتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ فکر نہیں کریں، سب ختم ہو جائیں گے بھائی. جو یہ کیسز کھول رہے ہیں بھائی، ان کی اب اتنی عمریں ہو چکی ہیں، وہ کیسز کھولنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کھول سکتے اس عمر میں، تو آپ فکر نہیں کریں، یہی ہوگا. جویریہ کمل ہے، وہ کہتے ہیں احمد بھائی انوسینٹ ہے. پٹے منہ بٹ صاحب، آپ انوسینٹ. جویریہ کہہ رہی ہیں، جویریہ آپ انوسینٹ ہیں. جویریہ کہہ رہی ہیں احمد بھائی بہت انوسینٹ ہے. ٹھیک ہے نا. چپتی داڑھی پہ بہت ہنسی آئی مجھے. فیل کیا نا آپ نے؟ فیل کیا نا. تھینک یو. فراز احمد بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس، اچھا خیر انہوں نے سیریس کمنٹ کیا، بھائی ہمارے پاکستان میں جسٹس کہاں ہیں اور فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ طارق بھائی یہ آپ بتائیے گا مجھے. ہاں، یہ فیصلے جو ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں اور جسٹس کہیں نہیں ہے. جسٹس یہیں کہیں ہے؟ نہیں، جسٹس دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، سپریم کورٹ میں 17 جج صاحبان ہیں، ان سب کے ناموں میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس ان سب کے ناموں کے ساتھ لگتا ہے. ہائی کورٹ میں باقی تمام جج صاحبان جو ان کے نام میں جسٹس لگتا ہے تو جسٹس ہے. ٹھیک ہے جی. عدنان احمد انصاری صاحب آسٹریلیا کے نشانچی ہمیں کہتے ہیں، اچھا وہ ہر روز ہمیں ایک نیا وہ دے دیتے ہیں ٹاپک کہ آپ کراچی کے بہت مسائل ہیں، یہ میرا شہر ہے، اس بارے میں بہت فکر مند رہتا ہوں، تو اس پہ بھی کریں آپ لوگ پروگرام. ٹھیک ہے نا. ہاں، اور انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، میرا دل خوش ہو گیا. کہتا ہے آپ ایک اپنا فین پوسٹ باکس بھی بنائیں، فین پوسٹ باکس جہاں پر اگر ہم کچھ آپ کو عقیدتاً کچھ نذرانہ بھیجنا چاہیں، کچھ گفٹ بھیجنا چاہیں تو ہم میں تو کہوں گا آپ اپنا اونلی فینس بنائیں. میں آپ یار کتنا مزہ آئے گا نا، آپ لوگ خوش ہو جائیں گے میرا اونلی فینس دیکھ کے. ویسے ہوتا کیا مجھے نہیں پتا اونلی فینس. ایڈا تو کاکا
خرم جوار کہہ رہے ہیں سپر امیزنگ شو, ٹھیک ہے نا. خیرت ٹی وی گور عباس کہہ رہے ہیں بھائی مزید میرے یہ آپ نے ایک دفعہ کمنٹس پڑھے, مزید کمنٹس کیوں نہیں پڑھ رہے, کیا مسئلہ ہے بھائی؟ پڑھ لیا یار خیرت بھائی, گور عباس بھائی, آپ کے کمنٹس ہمارے سر آنکھوں پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ اور بھی کرتے رہے بھائی, پڑھتے رہیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمیں اوروں کو بھی چانس دینا ہوتا ہے, اوروں کو بھی کرنا تھا, ورنہ اگر ہم ایک ہی سب میں سب کے بار بار کمنٹس پڑھنا شروع کر دیں گے تو شاید جگہ نہ بچے ہمارے پاس پروگرام میں, وہ تو ابھی بھی نہیں بچتی, ٹھیک ہے نا. ذکیہ حمید ہے وہ کہہ رہے آپ کو کہہ رہی طارق بھائی آپ کی شاید جو آپ کرتے ہیں اپنا اس پہ کہہ رہی طارق بھائی آپ کی وہ دیوار والی اینک مجھے چاہیے, وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ جو آپ کی شاید میں اپنی مسز سے پوچھ کے بتاؤں گا آپ کو. ہاں تو ویسے خواتین کو جو اینکوں کا شوق ہوتا ہے, اگر آپ کو چشمے چاہیے مینا بازار سے مل جاتے ہیں خواتین کے چشمے, وہاں پر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے رنگ برنگے قسم کے. سبھی جی ہیں, سبھی جی کہہ رہے ہیں فرام کینیڈا کہ اٹس گڈ ٹو سی یو ڈسکس یور شو ان اے لائٹر وے, ٹھیک ہے, تھینک یو سبھی جی. راہیلہ صاحب کہہ رہی ہیں بٹ صاحب زیادہ فری ہو رہے ہیں, احتیاط کریں. اچھا چلیں بھائی, کنٹرول ادھر کروں گا. اچھا جی, عائشہ حسن بہت خوش ہوئی, کہہ رہی ہیں آئنسٹائن اپنی جو ہے ایکویژن کی عزت افزائی پر تڑپ گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو ہمارا آئنسٹائن سے ہم معافی مانگتے ہیں, ان کی ایکویژن ہم آئنسٹائن کے لیے نہیں تھی, یہ پورے پاکستان نے وہی کیا اس ایکویژن. ٹھیک ہے جی. نوید الدین یور اسٹائل از ڈفرنٹ اینڈ انٹرٹیننگ, کیپ اٹ اپ, ٹھیک ہے. فرحان بلوچ کہہ رہے ہیں ارے بھائی مجھے بیہودہ کہہ دیا. وہ ہوا یہ تھا کہ آپ نے مجھے کہا تھا بیہودہ اور میں نے فرحان کی کمنٹ پڑھنی شروع کی تھی اور میں نے کہا تھا ارے فرحان کو کہہ رہے ہیں بٹ صاحب بیہودہ نہیں یار, آپ کی مطلب جو کہا تو میں نے اپنے اوپر لے لیا, ٹھیک ہے. کلیم شہزاد آسٹریلیا سے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی آپ کو, آپ کا یور نیو اسٹائل از امیزنگ, تھینک یو ویری مچ کلیم بھائی. راؤ طیب کہ بٹ صاحب سجا کبا کہنے پر پپی اور معصومانہ لعنت بھیجنے پر طارق بھائی کو بھی پپی, ٹھیک ہے. آپ کی دیکھیں لعنتوں پر بھی آ رہی ہیں, پپیاں آ رہی ہیں طارق بھائی, ٹھیک ہے جی. رینا سوری طارق بھائی کہنا تھا, رینا بھائی نکل گیا. رینا جی دیکھیں میرا نکل جاتا ہے میرا نا, تو اس کا کوئی یار علاج بتائیں میرے نکلنے کا کوئی, ٹھیک ہے. رینا جی کہہ رہی ہیں اتنا آسان ہے پر دیدہ دلی سے دیکھیں, ہم نے ہنستے ہنستے آپ کا کامنٹ یہ والا پڑھا ہے, تو آپ ہماری دیدہ بھی دیکھ لیں اور ہماری دلیری بھی دیکھ لیں, آپ ہم کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور کامنٹ. رینا بھائی سوری بھائی نہیں رینا جی, میں نے کہا یار سوری بھی ایسی کرنے, ٹھیک ہے نا. ہاں چلیں جی, شعر رہ گئے. شعر آپ نے بھگت کبیر تو پڑھی ہوگی, اس کے شاعری کا تھوڑا انوکھا سنا ہے بس تھوڑا بہت, ٹھیک ہے نا. اور اس کا شعر ہمارے پورے جو ہم جس سے ہمارا رن ڈاؤن اسٹارٹ کریں گے اسے کہ چھوری کھڑی بازار ماں دیکھ اونٹ کو روئی, چھوری کھڑی بازار ماں دیکھ اونٹ کو روئی. اچھا میں نے تھوڑی سی اس میں وہ کی ہے تعریف کی ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا چلو, چھوری کھڑی بازار ماں دیکھ اونٹ کو روئی, اتنی اونچی گھنٹی تیری بجا سکے نہ کوئی. اونٹ کے گلے میں وہ ہوتی ہیں نا گھنٹیاں ہوتی ہیں, تو مطلب وہ تو ان کی بڑی صوفیانہ قسم کی اور وہ کیا ہوتی ہے سادھوانہ قسم کی بھگت کبیر کی شاعری ہوتی ہے, بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے. تو مطلب اسی قسم کی شاعری ہے, تو میں نے تھوڑی سی تخویف کر دی, اونٹ کے گلے میں گھنٹی ڈال دی میں نے, اور اس کو میں نے کو بجانے سے کنیکٹ کرنا تھا. اچھا ٹھیک ہے نا. تو بھگت کبیر کی شاعری ویسے کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی, اور وہ یہ واقعی شعر ہے. میں آپ کو جاتے جاتے ایک بتا دوں, بھگت کبیر کا شعر ہے کہ اوپر جھنڈے تال بھگت کبیر تالما کبیرہ تالما, سوری میں غلط کہہ رہا ہوں, سوری کبیرہ بیٹھا تالما, نہیں کبیرہ بیٹھا تالما. پتہ ہے کیا ہو, میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا کہ جب بھی ہم اپنے رن ڈاؤن کی طرف آگے بڑھیں گے, کیا شعر کیا تھا, شعر کیا تھا, شعر یہ تھا چھوری کھڑی بازار میں. نہیں اچھا رن ڈاؤن کیا ہے ہمارا کہ یار میں الگ میں ہی سناؤں گا شعر. چلیے رن ڈاؤن, ٹھیک ہے نا. رن ڈاؤن ہمارا یہ ہے یار آپ نے شعر نہیں سنا دیا, سوری میرا پورا ریدم توڑ دیا, تباہ کر دیا. آئی ہیٹ طارق متین فار دیٹ, ٹھیک ہے نا. او مائی گاڈ, اچھا ٹھیک ہے نا. آج کوئی پپی نہیں دوں گا میں اس کے بعد, ان کو شو کے بعد جو آپ لوگوں نے بھیجی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا رن ڈاؤن ہمارا یہ ہے کہ جناب علی وینا ملک نے کھری سنا دی, اور اچھا یہ رن ڈاؤن ہے ہمارا, یہ ہمارا رن, ہاں ٹھیک ہے, اقرار بھائی کی بجا دی ہم نے, تو گھنٹی وہاں سے بجی تھی. اچھا کنیکٹیوٹی, ٹھیک ہے یار. دیکھیں اقرار چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, اقرار سے سوشل میڈیا ریلیشن شپ ہے, ایک آدھ بار ملاقات ہے,
جمیل فاروقی سے کچھ ملاقاتیں ہیں. الحمدللہ وینا ملک سے کوئی ملاقات نہیں ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے ٹویٹر پہ اناؤنس کر کے وینا ملک کو بلاک کیا تھا. وہ وینا کو کیا فرق پڑتا ہے میں نے بلاک کیا ہو, وینا کو کیا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال کیونکہ بہت ہی واہیات ٹویٹر ہینڈل ہے وینا کا, اور وینا نے اب جو کیا اقرار کے ساتھ وہ بھی واہیات تھا. لیکن اقرار نے بات یہ ہے کہ اگر آپ کیچڑ میں پتھر ماریں گے چھینٹے خود پہ آئیں گے. ہاں, تو اقرار نے پھر بلا وجہ کا, مطلب پہلے جمیل فاروقی سے بلا وجہ کا جے گل ایتھوں تک پہنچ گئے تھے ہتھیار سٹ دیو. وہ جو عمران خان اور جمیل فاروقی کی تصویر تھی, جمیل فاروقی نے ٹویٹ کر دیا, آپ نے مذاق اڑا لیا, کیوں بھائی. پھر اس کے بعد وہ معاملہ چل نکلا, تو پھر اقرار نے ایک پورا 9 ٹویٹس کا یا 8 ٹویٹس کا ایک تھریڈ پوسٹ کر دیا کہ پتہ نہیں کس جگہ کراچی میں ایک لڑکا ملا, وہ لڑکا سڑک کنارے اپنا شو کرتا تھا, اس لڑکے کو ہم اپنے گھر لے گئے, میں اور میری وائف, ہم نے اس کو پتہ نہیں کھانا بھی کھلایا, ڈراپ بھی کیا, اس سے گپ شپ بھی ہوئی. وہ لڑکا شو کر رہا تھا سڑک کنارے یا خبردار وغیرہ, اور اس سے کافی گپ شپ ہوئی اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ چلا گیا گھر, اس سے تعلق ہو گیا. اس کے بعد اس لڑکے نے میرے خلاف ایک دو جگہ پہ بات کر دی, اور اب یہ ہوا ہے, تازہ ایپیسوڈ یہ ہوا ہے, یہ جو تمام لڑائی تھی. جمیل فاروقی نے کہا نہیں, جب آپ سے وہ لڑکا ملا تھا آپ نے اس کو گاڑی دی تھی, وہ ڈراپ دے دیا تھا, گاڑی اس کے پاس تب بھی تھی, میں بیکار نہیں تھا, کار تھی میرے پاس. تو وہ والی بات. اور میں نے کہا یار کون سی بٹ کڑاہی لے آ کے گھر کھلا دی, کیا کر دیا, گھر اٹھا کے لے گیا. چڑیا بہن دروازہ کھولو, چڑیا بہن میں بارش میں بھیگ رہا ہوں, دروازہ کھولو. پھر چڑیا نے کوا بھیا کو اندر لیا, منہ ہاتھ دھونے کو ٹاول دیا, بدن پوچھنے کو, اور اس کے بعد کا کوا بھیا بیٹھیے, میں میرے منع کو نہلا کے آتی ہوں ٹیکا لگا. مطلب خدا کے لیے یار بس کر دیں آپ لوگ. یہ لڑائی چل رہی تھی. اس لڑائی میں اقرار نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جمیل فاروقی کو انٹرویو دے دیا, سیاسی شخصیات کے میں انٹرویو کرتا نہیں ہوں. کسی نے کہا بھائی آپ مرچ مسالے پہ پروگرام کرتے ہیں, آپ وہی کیا کریں. انہوں نے کہا وینا ملک کو انٹرویو نہ دے دیں خان صاحب. مطلب بھائی دے دیں خان صاحب انٹرویو, وینا ملک کو دے دیں, اللہ رکھا پیپسی کو انٹرویو دے دیں, خان صاحب اختر لاوا کو انٹرویو دے دیں. آپ کو کیا ہے یار, مطلب کیا ہے. اس کے بعد جو وینا ملک نے کیے, اچھا وہ تو ڈسکس کرنے والی بھی نہیں ہے, بندہ چھوڑ دے یار. میں بتا دوں, ہاں وہ فیملی شو بھی نہیں ہے. اقرار کے زنان خانے میں گھس کے تہلکہ مچا دیا انہوں نے, واہیات باتیں کی ہیں. یہ وجہ کے ساتھ بھی ایک بار کی تھی انہوں نے. اتنی واہیات باتیں کرتی ہیں, مزہ ہے. وجہ بھی ہمارے انسان بنے یار. تو مطلب اقرار بھائی آپ چھوٹے بھائی ہیں, اور میرا بہت ہی مطلب میرا زندگی کے بیسٹ فرینڈز میں سے ایک عبد القدوس, اقرار اس کے دوست ہیں جی سی کے, تو میرا بڑا اچھا تعلق ہے. آپ میرے لیے قدوس کی جگہ ہی ہیں, سمجھ لیں. چھوٹے بھائی ہیں یار, اب نہ کریں, مطلب ہر جگہ بہت ڈیسنٹ بنتا ہے. کیوں مطلب بلا وجہ کسی سے پنگا کیوں لینا ہے. اچھا ایسا تو نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اقرار کا وہ ٹویٹر ہینڈل اس کی ٹیم کو ہی ہینڈل کرتی ہو یا کرتی ہو, اور اس کے کوئی مطلب, کیونکہ اقرار سے جو میری بھی انٹریکشن ہے جو ہے, مطلب he seems to be a very sane guy. ہاں ٹھیک ہے نا. اب وہ مطلب عجیب ہی ہو گیا یار, میں حیران پریشان ہوں کہ وہ سریعام ہو گیا, کوئی عجیب ہو گیا. مطلب کیسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کر کیا رہے ہیں بھائی. ہیلو ٹھیک ہیں آپ, وہ والی کیفیت نا. لوگ عام طور پہ کپل شرما کے بارے میں ہوا تھا کہ وہ رات 4 بجے کے بعد جب ٹویٹس کرتے تھے نا تو وہ پرابلم ہوتی تھی. تو مطلب یہ والے مسائل بھی نہیں ہیں میرا خیال. ہاں نہیں. ہاں تو پھر پتہ نہیں کیوں رات کو بھی وہ جلدی سو ہی جاتا ہے, مطلب پتہ نہیں کیوں. تو نہ کریں یار. مطلب اچھا مطلب یہ بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے کہ, اور ہمارے جو ویوز ہیں ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو میڈیا پرسنز کی جو آپس میں چلتی رہتی ہے چپ کلیش, کسی نے کسی کو کچھ بول دیا, کسی کو کچھ بول دیا. بھائی ہم بھی انسان ہیں یار, اور یہ دوست بھی سارے انسان ہیں, لیکن یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گئے. لیکن اس میں جب وینا ملک جیسے کردار آ جاتے ہیں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے. تو ہم نے یہ اسی لیے آپ سے شیئر کیا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. کیپ یور سیلف اوے فرام وینا ملک یار, مطلب خدا کے لیے کیسے رکھ سکتا ہے وہ کیپ یور سیلف اوے فرام وینا ملک. نہیں مطلب بٹ صاحب ٹھیک ہے آن ٹویٹر تو چلو ٹھیک ہے, آن ٹویٹر تو رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ویری نائس, ٹھیک ہے. خیر, چودھری صاحب کا خفیہ ملاقاتی کون تھا بھائی, یہ آپ کو ڈسکس کرنا تھا. ہاں یار, یہ چودھری پرویز الہی صاحب سے اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پر اسحاق ڈار صاحب نے آ کے ملاقات کی. اچھا جو ایوان صدر میں ملاقاتیں کی 3 عدد, ایک تو 4 گھنٹوں کے فرق سے 2 ملاقاتیں کی, ایک پہلے کی تھی جب تعیناتی والا معاملہ تھا. اب اسحاق ڈار صاحب نے آ کے چودھری صاحب سے ملاقات کی خفیہ, اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ٹنٹڈ گاڑی میں آئے بغیر پروٹوکول کے وزیر کے, اور آ کے جیسے ایک گاڑی چودھری ظہور الہی روڈ پہ مڑی کنال بینک سے اور مڑ کے اندر چلی گئی
طے شدہ تھا وہ فوری طور پہ دروازہ کھولو، اندر گئے، ملاقات ہوئی، گاڑی باہر نکلی اور چلے گئے. تو خاموشی سے ملاقات ہوئی. لیکن گھر میں اتنے ڈھیر سارے صوفی صاحب سے لے کر اور باقی ملازمین تک ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. تو خبر باہر آئی ہے، اور کئی دفعہ خبر خود بھی، یعنی چوہے صاحب سے اگر اس کیمپ سے کوئی آ کے مل کے جائے تو خان صاحب تک جانی چاہیے، کئی دفعہ خود بھی خبر دی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی وہ جو ہے وہ خبر آئی کہ ڈار صاحب آئے، اور ڈار صاحب نے کہا کہ سوچ سکتے ہیں، سوچا جا سکتا ہے، آپ کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے، تو ادھر آ جائیں. مطلب سیٹ اپ وہی رہے. ابھی 180 ان کے پاس ہے، اور یہ جو 180 ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ملا کے، ان میں قاف لیگ کے مل گئے 10، تو وہی 190 کا نمبر جو قاف لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہے، ایگزیکٹلی وہی نمبر. تو وہ 180 ادھر کر دو، 190 ادھر کر لیتے ہیں، تو ایسے بنا لیتے ہیں. اسمبلی میں تھوڑا سا یوں ہو جائیں گے، یوں سے یوں، تو اسمبلی وہی رہے گی. پھر سے کریں یوں اور یوں، پیار کی کشتی میں. اچھا وہ بہرحال وہ انہوں نے یہ کہا ہے. تو چوہے صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں بھی نہیں اسمبلی توڑنا چاہتا، لیکن خان صاحب توڑنا چاہتے ہیں. اور مونس نے کہا ہے کہ جو خان صاحب کہیں گے وہی ہوگا. جو ڈلناس نے بولا بلو ہے تو بلو ہے. ہاں جب حکم کرے گا خان بند کر دیں گے دکان. ہاں جب حکم کرے گا خان بند کر دیں گے دکان. تو چوہے صاحب جو ہیں وہ پیغام بھی دے رہے ہیں اور تیار بھی ہیں. اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں. انہوں نے مک گئے. ہاں الوی صاحب کو بھی یہ کہا کہ پیسے نہیں ہیں، الیکشن کیسے ہوگا خان صاحب کو سمجھائیں. یہاں پہ بھی کہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، سمجھائیں. تو یہ تو ان کا کام تھا نا، ڈار صاحب کا پیسے پیدا کرنا ہے یار. ہاں ڈار صاحب صرف سیاسی بیکنگ کے ساتھ نہیں بول رہی تمام باتیں. اوکے. ڈار صاحب کے پیچھے ان تمام باتوں کو کرتے وقت صرف سیاسی بیکنگ نہیں ہے. اتنا کافی ہے. صحیح ہے. کنوے ہو جاتا ہے، کنوے ہو جاتا ہے تو بس صحیح ہے. تو ڈار صاحب، اچھا ڈار صاحب نے یہ جملہ کہہ بھی دیا ہے کہ صرف سیاسی بیکنگ نہیں ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ پیسے نہیں ہیں، خان صاحب کو سمجھائیں. تو میرا خیال یہ کہ خان صاحب نے آج جو میسج دیا ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ عاصم منیر صاحب اچھے آدمی ہیں، تعریف سنی ہے، نئے ہیں ان کو وقت دینا چاہیے. نمبر 2 خان صاحب نے کہا حافظ قرآن ہے. نمبر 3 اور خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ان سے امید ہے کہ وہ امر بالمعروف پہ چلیں گے. وہ تو حافظ قرآن ہے، وہ تو مطلب زیادہ خان صاحب زیادہ ان کو اس کا پتہ ہے. یار یہ کیوں بھنڈ مارا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے وہ بات صحیح ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم صرف سیاسی بیکنگ کے ساتھ نہیں بول رہے، تو خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، مطلب ہم بھی بتا دیتے ہیں کہ ہماری کچھ ڈیمانڈز ہیں. اگر دوسری پارٹی اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ پچ کر رہی ہے تو پھر ہم رکھ دیتے ہیں. تو وہ یہ والا معاملہ ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی ابھی تک یہ سمجھتی ہے، اینڈ دے ہیو ریزن ٹو بلیو، کہ تبدیلی نہیں آئی ہے ابھی. یعنی جو شخص تھا NRO2 دینے والا وہ چلا گیا عمران خان صاحب کے مطابق، لیکن تبدیلی وہ ان کو لگتا ہے ابھی بھی کہ نہیں آئی. اعظم سواتی کے معاملے کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں تبدیلی نہیں آئی، باقی چیزوں کی بنیاد پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تبدیلی نہیں آئی. تو اس لیے خان صاحب یہ میسج دے رہے ہیں کہ آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہاں بھی لندن میں بھی رابطے ہو رہے ہیں، جاری ہیں، اور سیاسی ہلچل عروج پہ ہے. وہ بڑے چوہے صاحب کے بیٹے جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے، اور وہ کہنے ہیں ساتھ چلیں گے، آگے بھی ساتھ چلیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب جب آئیں گے، اور وہ تب ہوگا جب عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں گے. صحیح. کیونکہ میاں صاحب اس اسمبلی میں، یعنی پنجاب اسمبلی قائم ہو، پی ٹی آئی اور چودھری برز الہی کی حکومت ہو، تو پھر یہ لوگ بڑی ریلی لے کر جائیں لاہور ایئرپورٹ اور میاں صاحب کا استقبال کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو میاں صاحب پھر میاں صاحب کو اترنا پڑے گا کہاں؟ اسلام آباد اتریں، میاں صاحب عدالت کی سیٹنگ وغیرہ ہو اور میاں صاحب کو بیل شیل مل جائے، اور پھر میاں صاحب بیل ہو جانے کے بعد جی ٹی روڈ پہ کارکنوں کے ساتھ آئیں اور میاں دینارے وجنے بھی وجنے جے، اور پھر لاہور تک آئیں میاں صاحب. ایک یہ پرابیبلٹی ہے. دوسری یہ ہے کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں دسمبر میں ہی، تو پھر کام کیا ہوگا کہ نگراں سیٹ اپ، الیکشن کمیشن اپنے ہاتھ میں، اور پھر اگر سیٹنگ بن جائے تو پھر میاں صاحب لاہور میں اتریں. پھر کارکنوں کو روکنے والا، ناکے لگانے والا، اور پولیس کی طرف سے ڈنڈا وڈا جسے 25 مئی کو انہوں نے مارے تھے، وہ مارنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو پھر نون لیگ کا ہے جی آئیں، چلو میاں نواز شریف کو لینے چلو. تو میاں نواز شریف صاحب کو لینے ایئرپورٹ جا سکیں، اور کچھ کیا کہتے ہیں شیخ رشید صاحب، ہم ہما ولولا تنتنا دبدبا
وہ اس کے ساتھ پنجابی میں شپ شپا اس کے ساتھ واپس آئے میاں صاحب. چلیں جی ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ کو لگ رہا ہو کہ شاید میں بہت ہی کنٹین ہو کے بولنا, ایسا نہیں. اصل میں ہوا یہ کہ انوائرمنٹ کا تھوڑا سا فرق پڑا ہے, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں اونچی آواز میں بولا تو آواز میری بہت اونچی ہو جائے گی, کیونکہ میں اوپر بیٹھ کے اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے بول رہے ہیں وہاں تو آپ اونچی آواز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں پہلو ہے یار, میں بیٹھا ہوں میں تو بالکل ایسا ہی ہے. ہم بٹ صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خوابگاہ اس سے متصل ہے, اور بٹ صاحب کی کوہنی, بٹ صاحب کے گردے پہ جو کوہنی ہوتی ہے وہ وہاں موجود ہے, اور کون, اور 2 بچے بھی موجود ہیں وہاں پر جنہوں نے صبح اسکول جانا ہے. ٹھیک ہے جی, اس سے پہلے کہ وہ دہشت گرد ٹائپ بچے اٹھ گئے ہیں اور پھر ان کی ماں مجھ پہ عذاب بن کے نازل ہو جائے. نہیں عذاب میں غلط کہہ رہا ہوں, سوری, غلط ورڈ ہوتا ہے, یہ غلط ورڈ ہوتا ہے ویسے. ایک ظالم شکاری کی طرح باجی ڈر گئی, باجی کا باجا بچ گیا, نکل گیا. نہیں بھائی, توبہ استغفراللہ, میں نے یہ بات نہیں کی. میں ہم لوگ کوشش کریں گے یہ بات کاٹ دیں, ٹھیک ہے نا, بات کاٹ دیں, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ, وہ جو ایک شعر جو میں طارق نے نہیں پڑھنے دیا وہ میں نہیں پڑھوں گا. آپ لوگ کو مجھے بتائیں اگر آپ کو شعر پڑھا ہے اور کسی نے بھگت کبیر پڑھی ہے, مجھے بتائیں کہ وہ کبیر صاحب ایسے شعر کیوں مطلب عجیب و غریب کیوں پڑھتے تھے. تو میں نہیں پڑھ رہا, میں نے سوچا تھا پڑھوں گا لیکن میں نہیں پڑھوں گا. آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم اسی طرح مطلب انڈور کر لیں نیکسٹ ٹائم بھی, یا پھر چھت پر پروگرام ٹی ڈی پاپا کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, اور اپنا بہت خیال رکھیں. کمنٹ ضرور کیجیے گا, لائک ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.